نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمنت باللہ صدقت یا رب العالمین۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے سورۃ الاخلاص کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ گزشتہ درس میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں سورۃ الاخلاص یا قرآن پاک کے آخری پارہ میں جو صورتیں ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ آنا چاہیے تاکہ نماز کے اندر جان پیدا ہو اور نماز اپنے اثرات دکھائے۔ نماز کا ایک اثر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ فحاشی اور منکرات سے نماز روکتی ہے۔ لیکن نماز کون سی روکتی ہے؟ جو جاندار قسم کی نماز ہوگی، اور نماز کے اندر جان پیدا کرنے میں خاص کردار نماز کے اندر پڑھا جانے والا سبق ہے۔ اس پر بندے کی اس پر توجہ ہو، وہ کب ہوگی؟ جب اس کا مطلب و مفہوم بندہ سمجھتا ہو۔ اسی غرض سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو سورہ اخلاص کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دشمنان اسلام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اپنے اللہ کا تعارف بیان کریں، جس رب کی آپ دعوت دیتے ہیں اس کا حسب و نسب بیان کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کا حسب و نسب ہو، جس کے آباء و اجداد ہوں۔ فرمایا میرے پیغمبر قل، فرما دیجئے آپ، هو اللہ احد، وہ اللہ تنہا ہے۔ عام طور پر یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ موزون لگتا ہے کہ وہ اللہ تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل اے میرے پھل فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ عربی گرامر میں خاص کردار ہے علم النحو اور علم الصرف کا، عربی گرامر کو سمجھنے کے لیے۔ نحویین کی ایک جماعت ہے جنہیں سیبویہ کہتے ہیں، ان کا لفظ اللہ کا مفہوم اور معنی انہوں نے جو بیان کیا ہے، اور صمد کا جو معنی انہوں نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یلہون فی الحوائجہم لدی، اللہ وہ ذات ہے کہ حاجات میں، ضرورت میں جس کی طرف بندہ جائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اور الصمد وہ ذات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں الذی یصمد الیہ فی الحاجات، کہ ضرورت میں، حاجات میں، مجبوری میں جس ذات کی طرف بندہ قصد کرے، دوڑ لگائے، امید جائے، اس ذات کو صمد کہتے ہیں۔ یعنی اللہ وہ بے نیاز ذات ہے کہ ساری خلقت جس ذات کی مجبور ہو اور وہ کبھی بھی مخلوق کا مجبور نہ ہو بلکہ مخلوق سے بے نیاز ہو، اس ذات کو صمد کہتے ہیں۔ فرمایا قل، فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مخلوق سے وراء الورا ہے، مخلوق کا مجبور و محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو اس نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ بیٹا بننے سے بھی وہ پاک ہے اور باپ بننے سے بھی وہ پاک ہے۔ یہود و نصارہ کا یہ نظریہ تھا کہ بعض یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کا یہ صلبی اور نسبی بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن زیادہ تر یہودی اور عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں، نہ ہی کوئی اس کا نسبی بیٹا ہے، بلکہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ وقالت اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں اتخذا کا معنی ہوتا ہے پکڑ لینا۔
اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے فرشتوں کو، بیٹیاں بنا لیا ہے فرشتوں کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بیوی نہیں کہ ان سے اولاد پیدا ہوئی ہو، بلکہ اللہ نے بیٹا بنا لیے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد تو میرا بھائی ہے، آج کے بعد تو میری بہن ہے، آج کے بعد تو میری ماں جگہ ہے، آج کے بعد تو میرے بیٹے کی جگہ ہے۔ تو پھر الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اس کا بھرم بھی رکھتے ہیں، جسے ماں کہہ دیا، جسے بہن کہہ دیا، بیٹا کہہ دیا، اس کا بھرم بھی رکھتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جس طرح والدین باپ اپنے بیٹے کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ ان کے سامنے ان دو ہستیوں کے ماننے کے علاوہ اللہ کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح باپ مجبور ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ بھی ان کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، اور اللہ نے انہیں بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پابند اور قید کر دیتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے، نہ بیٹا اس کا ہے، نہ ہی کسی کو بیٹی بنایا ہے، نہ کوئی اس کی بیٹی ہے، نہ خود وہ کسی کا اولاد میں سے، وہ پاک ہے ان ساری چیزوں سے۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ ہی کوئی اس کی ہمسر اور ہمکف اور برابری کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہیں۔ یعنی ان کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ کے مقرب بناتے جا رہے ہیں نا مخلوق کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا مقرب بناتے 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 یہاں تک پہنچ گئے کہ بیٹا بنا ڈالا، یہاں تک پہنچ گئے کہ بیٹیاں بنا ڈالا فرشتوں کو۔ تو اتنا زیادہ کسی مخلوق کو نہیں اٹھانا چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہی بنا کے بٹھا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا کہ مجھے میرے مقام سے زیادہ غلو کر کے آگے نہ بڑھانا، لیکن ہم نے نبی علیہ السلام کو تو چھوڑ دیا، عام مخلوق کو اٹھا کر خدا کے برابر بٹھانا شروع کر دیا۔ حالانکہ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، وہ ذات ایسی ہے جو کسی کے سامنے مجبور نہیں ہوتی۔ میرے اللہ کی تو یہی پوزیشن ہے کہ وہ مخلوق کے سامنے عاجز اور مجبور نہیں ہوتا۔ باقی پتہ نہیں آپ کی کیا پوزیشن ہے، اگر آپ کی بھی اللہ کی یہی پوزیشن ہے تو الحمدللہ اسی بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اللہ کو قید اور مقید نہیں مانتے مخلوق کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کا، اس کی ہمسری کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا کف کوئی نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک زہر آلود جملہ ہنکایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی فلاں ہستی، یہ بزرگ، یہ اولیاء اللہ خدا نہیں ہیں، خدا سے جدا بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑی جسارت ہے یہ آخری جملے کی کہ خدا سے جدا نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی تشریح ضروری ہے کہ خدا نہیں ہے، خدا سے جدا نہیں ہے۔ بھائی اللہ اللہ ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ ایسی مخلوق اللہ ایک اپنے امر کن سے ہزاروں پیدا کر سکتا ہے۔ کہاں اللہ اور کہاں اس کی مخلوق؟ کیوں اتنا ہم محبت میں اور مخلوق کو مقرب بناتے بناتے اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ خدا کا حصہ ہی بنا دیتے ہیں، جس طرح یہودیوں نے بنایا، عیسائیوں نے بنایا، مشرکین مکہ نے بنایا، اور اسی طرح کے زیر آلود جملے ہمارے معاشرے میں بھی چلتے ہیں۔ ہمیں اس سے فکر کرنی چاہیے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کے خلاف ہے یہ بات کہ فلاں خدا نہیں ہے، خدا سے جدا بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کا کف نہیں ہے، اس کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے عاجز ہیں، انہیں اتنا اللہ کا مقرب نہ بنایا جائے کہ اللہ کا حصہ ہی بنا دیں۔ اور پھر یہ مقرب بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے یہاں سے ہو کر اللہ کے پاس جائیں گے، کہ یہ اللہ کے چوکیدار ہیں، گیٹ کیپر ہیں، ان سے بندہ پاس ہوگا تب اللہ تک پہنچے گا۔ ایسی بات قطعاً بھی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ قابل احترام ہیں، علماء قابل احترام ہیں، محدثین، فقہاء، شہداء، انبیاء، یہ ساری ہستیاں قابل احترام ہیں، لیکن مرکزی نقطہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، اور یہ ساری ہستیاں ہمیں اللہ تک پہنچانے کے لیے آئی ہیں۔ ہم ان کی اتباع کریں، ان کے جو انہوں نے لکھا کتابوں میں، جو ہمیں بتایا وہ بات مانیں، ان کی پیروی کر کے ہم اللہ تک پہنچیں، نہ یہ کہ ہم انہیں اللہ کو چھوڑ دیں اور انہیں پکڑ کے اللہ کی سیٹ پر بٹھا دیں کہ یہ خدا سے جدا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی متعلق فرمایا تھا کہ
کیوں حائل ہوں خالق و مخلوق میں پردے، کیوں حائل ہوں خالق و مخلوق میں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، اور میں ناخوش و بیزار ہوں مر مر کی سیلوں سے، میرے لیے مٹی کا صنم اور بنا دو۔ تو سارے بزرگ ہستیاں جتنی بھی مقرب ہستیاں ہیں ان کو ان کے حد پر رکھنا، یہی ان کا اصل مقام ہے، اس سے آگے لے جانا یہ ہماری حماقت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جمیع قسم کے شرک کی نفی فرمائی ہے، اور شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس پر انشاءاللہ مستقل دروس آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید اپنانے کی اور شرک سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ نماز میں اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ بڑی ذات ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے مخلوق سے۔ یہ کروڑوں زمینیں اور کروڑوں مخلوق، وہ ایک اذا ارادہ ان یقول لہو کن فیکون، اس کا ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہو گئی، وہ ارادہ کرے، تو یہ ساری مخلوقیں اپنے ارادے سے پیدا کر سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کو مقید نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔